السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیلی ناول ٹائم۔ میں 18 برس کی تھی جب مجھے ایک شادی شدہ شخص سے پیار ہو گیا جو ایک بچی کا باپ بھی تھا۔ اس کی بیوی بچہ جننے کے فوراً بعد فوت ہو گئی تو میں بہت خوش تھی کہ کچھ مدت بعد میری شادی اسی شخص سے ہو گئی۔ سب کے سامنے تو اس بچی سے بہت پیار کرتی مگر اندر سے اس سے سخت نفرت کرتی تھی، کیونکہ شادی کی پہلی رات ہی میرا خاوند مجھے چھوڑ کر اپنی بیٹی کے پاس چلا گیا۔ میں نے بھی ٹھان لی تھی اس بچی کو ختم کر کے ہی چین لوں گی۔ ایسے میں ایک رات جب وہ بچی سو رہی تھی، جب میں چپکے سے اس کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر یہ دیکھ کر تو میرا دل پھٹ گیا کہ بستر پر زاویار بھی تو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے شادی کے لیے خود کہا تھا اور میں بھلا اس کو انکار کیسے کر سکتی تھی۔ میں تو اسے کب سے اپنے دل میں بسا کر بیٹھی تھی۔ اس کے گھر جانا تو جیسے میری کھلی آنکھوں کا خواب بن چکا تھا۔ آخرکار میرا خواب پورا ہو ہی گیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ میں زاویار کی بچی کو سنبھال لوں گی اور اپنی زندگی ایک بار نئے طریقے سے شروع کروں گی، اور پہلے جو بھی غلطیاں کر چکی تھی دوبارہ ان کو نہیں دہراؤں گی۔ آخر اس ننھی بچی کی وجہ سے مجھے کیا مشکل ہو سکتی تھی۔ زاویار کے گھر میں زیادہ تر کوئی تھا نہیں، بس اس کی ایک بچی تھی اور اس کی بوڑھی اماں، جو ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی کیونکہ وہ کافی بیمار تھی اور گھر کے کام کاج نہیں کر سکتی تھی، نہ ہی اس چھوٹی بچی کو سنبھال سکتی تھی۔ اس لیے تو زاویار مجھے بیاہ کر اپنے گھر لایا تھا کہ تاکہ میں اس کی بچی کو پیار اور توجہ دے سکتی۔ لیکن جب میں اس گھر میں آئی گئی تو مجھے زاویار کی بچی کے بجائے زاویار کی طلب ہونے لگی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ ذرا ایک چھوٹی بچی ہی تو تھی جس کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں تھا، مگر اس گھر میں جا کر مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک بچی کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام کاج کرنا کتنا مشکل تھا۔ اور مجھے تو شروع سے ہی کسی کام کو ہاتھ لگانے کی عادت ہی نہیں تھی۔ پہلے سب اماں خود کرتی تھی اور پھر جب علی کی شادی ہو گئی تھی تو سارے گھر کی ذمہ داری آمنہ پر تھی۔ میں تو بس اس کا ہاتھ بٹا دیا کرتی تھی، یا اماں مجھ سے جو کہہ دیتی تھی وہ کر دیا کرتی تھی۔ اس وقت 1 سال کی تھی زریعت، اس وقت 1 سال کی تھی اور اس کی ماں اس کی پیدائش کے وقت مر گئی تھی۔ زاویار شاید مجھے صرف اس کی دیکھ بھال کے لیے ہی لے کر گیا تھا، لیکن جب وہ مجھے لے کر گیا تھا اس کو یہ احساس نہیں رہا کہ میں اس کی بیوی بھی تھی اور مجھے بھی تو توجہ چاہیے تھی۔ اس کا تو بس ہر وقت زریعت کی ہی فکر ستاتی رہتی تھی اور مجھے رہ کر سوتیلی بچی پر غصہ آنے لگا۔ اس کی وجہ سے ایک بار پھر میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا تھا اور مجھے وہ وقت اور محبت پر توجہ نہیں دے پا رہا تھا جس کی مجھے خواہش تھی۔ اکثر رات کو بھی زریعت میرے اور زاویار کے درمیان میں ہی سوتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ چھوٹی تھی مگر کم از کم رات کے وقت اس کی دادی اسے اپنے پاس رکھ ہی سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید زاویار کے گھر آ کر میں اپنی زندگی کی وہ خوشیاں دوبارہ جی سکوں گی جو پہلے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے کھو بیٹھی تھی، مگر جلدی ہی حقیقت مجھ پر واضح ہونے لگی۔ اس زریعت کا ہر وقت میرے اور زاویار کے درمیان آ جانا، زاویار کا مجھ سے زیادہ اس کی فکر کرنا اور میری ذمہ داری صرف اس کی دیکھ بھال تک محدود کر دینا، یہ سب کچھ میرے لیے ناقابل برداشت ہونے لگا تھا۔ مجھے رہ اس بچی پر غصہ آنے لگا اور مجھے ایک بوجھ لگنے لگی۔ زریعت ایک معصوم بچی تھی مگر میں اسے دل سے قابو نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ جب بھی زاویار کے ساتھ لپٹ کر بیٹھتی تو مجھے لگتا جیسے میرا وجود بے معنی ہو چکا تھا۔ مجھے لگتا جیسے میری حیثیت صرف ایک آیا کی سی رہ گئی تھی جو اس بچی کو کھلاتی تھی، پہناتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، مگر خود میرے جذبات کی کوئی قدر نہ رہی تھی۔ زاویار اپنے آفس کے کاموں میں مصروف رہتا اور جب گھر آتا تو زریعت کی توجہ متوجہ ہو جاتا، اس لیے اس نے ویسے ہی نوکری کرنے سے منع کر دیا تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا مگر مجھے اس کی دی ہوئی آسائش نہیں بلکہ اس کا وقت اور اس کی محبت چاہیے تھی۔ مجھے اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہتی اور رات کو اس امید پر اس کا انتظار کرتی کہ وہ آ کر مجھ سے بھی پیار کر کے 2 بول بولے گا، مگر اس کا آتے ہی زریعت کی ہی پڑ جاتی۔ تب مجھے اس بچی سے شدید نفرت ہونے لگی اور میں اس کو بات بات پر ڈانٹنے اور ٹوکنے لگی۔ وہ معصوم بچی مجھ سے ڈرنے لگی اور دور رہنے لگی، مگر میں نے اس کو کبھی پیار سے اپنے پاس بٹھایا ہی نہیں تھا، بلکہ میں تو شکر کرتی کہ وہ میرے پاس نہیں آتی تھی۔ میری اس سے جان چھوٹ گئی تھی اور مجھے آرام کرنے کے لیے وقت مل جاتا تھا کیونکہ میں سارا دن اس کے کام کاج کر کے تھک جاتی تھی اور مجھے آرام کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا
کسی سے شکایت کا تو کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اماں پہلے ہی مجھے سمجھا چکی تھی کہ غیر بچی کی ذمہ داری اٹھانا میرے بس کی بات نہیں تھی، مگر میں نے اپنی ضد میں ان کی بات نہ مانی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میرے دل میں ذریعت کی نفرت اور اس کے دل میں میرا درد گہرا ہو رہا تھا۔ وہ 4 سال کی ہو گئی تھی، مگر اس کو میں نے ڈرا دھمکا کے رکھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ سے میرے بارے میں کوئی شکایت کی تو میں اس کو مار دوں گی۔ وہ معصوم بچی مجھ سے ڈر کر اپنے باپ کے سامنے خاموشی سے بیٹھی رہتی اور میرے بارے میں کچھ بھی نہ کہتی۔ ہمیشہ یہی سوچتی جب میری اپنی اولاد ہوگی تو میں اپنا سارا پیار اسی کو دوں گی، کیونکہ ذریعت تو میری سوتیلی بچی تھی اور میں اسے اپنا سارا پیار نہیں لٹا سکتی تھی۔ بلکہ میں تو بس ہر وقت یہی سوچتی رہتی کہ کس طرح اس سوتیلی لڑکی سے اپنی جان چھڑا سکتی تھی، تاکہ ذریعت کی ساری توجہ میری طرف ہو جاتی۔ ذریعت کو جب بھی بھوک لگتی، وہ بھوک اس کا برا حال ہو جاتا، تب وہ دوڑتے مجھ سے کھانا مانگ لیتی، کیونکہ اس کی دادی تو اس کو قابل بھی نہیں رہی تھی کہ اپنے لیے کھانا لے سکتی، اس لیے مجبوراً ذریعت کو بھی میرے پاس ہی آنا پڑتا تھا۔ میں کبھی اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتی اور کبھی اس کو ڈرا دھمکا کے بھگا دیا کرتی تھی۔ ایک روز جب اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اس کی حالت قابل رحم تھی، مگر میں نے اس کو ڈانٹ کر بھگا دیا اور پہلی بار اس کو کہنے لگی کہ تم تو ہی منحوس جو پیدا ہوتی اپنی ماں کو کھا گئی تھی، اب مجھے بھی مار کر ہی سانس لے گی، اس لیے دوبارہ میرے پاس مت آنا۔ وہ بچی روتے ہوئے اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میں خوش تھی کہ اب وہ میرے پاس نہیں آئے گی، اور ایسا ہی ہوا تھا کہ کچن میں سے کبھی اس کو اگر کھانے کے لیے کچھ مل جاتا تو اس کا باپ اس کو کھانے کے لیے کچھ دے دیتا تو وہ کھا لیتی، مگر مجھ سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ بہت دن گزر رہے تھے اور یوں ہی ادھر ادھر سے بچا ہوا کھانا اٹھا کے کھا لیتی۔ کبھی وہ رات کا بچا ہوا کھانا چھپ کر کھا لیتی اور کبھی فریج میں سے کچھ نکال کے کھا لیتی۔ ان دونوں ذریعت کی حالت قابل رحم تھی، مگر پھر بھی مجھ کو اس پر ترس نہیں آتا تھا، بلکہ میں تو جب اس کو دیکھتی یہی سوچتی کہ اب جلد ہی میری سے جان چھوٹ جائے گی۔ ان دونوں زاویار بھی بہت پریشان رہنے لگا تھا، مگر اس کا شک کسی صورت مجھ پر نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ وہ تو جانتا ہی تھا کہ میں اس کی بیٹی سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اس کی بیٹی کو کبھی کچھ نہیں کہا تھا، اس لیے زاویار میری طرف سے مطمئن تھا، مگر اپنی بیٹی کی گرتی حالت دیکھ کے وہ پریشان رہنے لگا تھا۔ ایک دن زاویار نے مجھے کہا کہ اس کا ایک دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے تو میں اس کے لیے اچھا سا اہتمام کرتی۔ میں نے اس دن دل لگا کے کھانا بنایا تھا کہ زاویار کا دل جیت سکتی، مگر جب شام کو زاویار کے ساتھ آنے والے مہمان دیکھے تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میرا نام زوبیہ ہے اور میں ملتان کی رہنے والی ہوں۔ میں اپنے اماں ابا کی اکلوتی نازو پلی بیٹی تھی۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی علی تھا۔ اماں ابا سرکاری ملازمت کرتے تھے، جس سے ہمارا گزارا بہت اچھا ہو جایا کرتا تھا۔ جب میں مڈل میں تھی تو ابا کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد ان کی پینشن بھی ہمارے گزارے لائق تھی۔ ہم ایک سرکاری کوارٹر میں ہی رہتے تھے۔ علی اور میری عمر میں کچھ زیادہ فرق نہ تھا، اس کے باوجود بھی اماں ابا نے ہمیشہ مجھے زیادہ پیار کیا اور مجھ سے علی سے زیادہ اہمیت دی۔ علی بھی مجھ سے بہت پیار کرتا تھا اور میرا خیال رکھتا تھا، بلکہ اگر میری کسی سے لڑائی ہو جاتی تو وہ اس کو ڈانٹنے کے لیے پہنچ جاتا، اور میں خود کو خوش قسمت سمجھتی تھی جو مجھے علی جیسا بھائی ملا تھا۔ میری ذرا سی تکلیف پر میری ماں طرف اٹھ جاتی اور میرے بھائی کی راتوں کی نیند اڑ جاتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ ساری زندگی وہ دونوں میرے ناز نخرے اسی طرح اٹھائیں گے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بھائی کا رویہ جلد ہی میرے ساتھ بدلنے والا تھا۔ جب علی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو اماں نے اس کے لیے ایک لڑکی تلاش شروع کر دی، کیونکہ اماں مجھ سے تو گھر کے زیادہ کام کاج نہیں کرواتی تھی، بلکہ خود ہی کرتی رہتی تھی، اور جب وہ تھک جاتی تو وہ سوچنے لگتی کہ اب ان کو ایک بہو گھر میں لے ہی آنی چاہیے جو ان کی مدد کر سکتی۔ اس لیے اماں چاہتی تھی کہ علی کی بیوی گھر آ جاتی، ان کا ہاتھ بٹا دیا کرتی۔ علی کو بھی احساس ہوا تھا کہ اماں پہلے تھکی ہاری اپنی نوکری سے آتی اور پھر گھر کے کاموں میں لگی رہتی، اس لیے علی شادی کے لیے جلد ہی راضی بھی ہو گیا اور کوئی اعتراض بھی کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی تعلیم مکمل ہوتی اس کو ایک بہت اچھی ملٹی نیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی تھی اور گھر کے حالات پہلے سے بہت زیادہ اچھے ہو گئے۔ اماں بھی خوش تھی، علی کو شادی پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔
اور جلدی اماں نے ایک سلجھی ہوئی لڑکی اس کے لیے پسند کر لیا، اس کا نام آمنہ تھا۔ وہ ایک خوش اخلاق اور سادہ مزاج لڑکی تھی، تبھی وہ اماں کو فوراً پسند آ گئی تھی۔ شادی کی تیاریاں جوش و خروش سے شروع ہو گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے لگا تھا کہ آمنہ کی صورت میں مجھے ایک دوست ملنے والی تھی۔ علی بھی خوش تھا، لیکن جیسے جیسے شادی کا وقت قریب آنے لگا میں نے محسوس کیا کہ میرا بھائی مجھ سے کچھ دور ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے جہاں وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتا تھا، اب وہ زیادہ تر اپنے دوستوں یا اماں ابا کے ساتھ مصروف رہنے لگا۔ وہ ہر وقت اپنی شادی کی تیاریوں میں ہی لگا رہتا۔ میں نے سوچا کہ شاید شادی کی تیاری کی وجہ سے وہ مصروف ہوگا، اس لیے میں نے زیادہ دھیان نہ دیا۔ خوش تو میں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن مجھے تو عادت تھی کہ مجھے گھر میں ہمیشہ سب سے زیادہ اہمیت اور توجہ ملی آئی تھی، اور جب اب کم ہونے لگی تھی۔ اماں کا دھیان ہر وقت آمنہ پر ہی اٹکا رہتا۔ وہ اس کے لیے طرح طرح کے کپڑے لے آتی اور اس کی پسند کے بارے میں علی سے پوچھتی رہتی۔ شاید شادی کے ہنگاموں کی وجہ سے میری طرف جیسے کسی کا دھیان جاتا ہی نہیں تھا۔ تبھی میں نے ناراض ہو کے اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ جب اماں کو محسوس ہوا کہ میں اپنے اکلوتے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں حصہ نہیں لے رہی تو وہ حیران ہو کے میرے پاس آئی اور مجھ سے وجہ پوچھنے لگی کہ آخر میں نے خود کو کمرے میں بند کیوں کر لیا تھا۔ تب میں نے اماں کو مصنوعی خفگی سے کہنے لگی کہ علی کی خوشی کے پیچھے تو وہ مجھے بھولتی ہی جا رہی تھی۔ اماں کو میری بات سن کے حیرانگی ہوئی کہ آخر میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی۔ میں جانتی تو تھی کہ علی کی شادی کے دن قریب تھے اور اماں کو ہی ساری تیاریاں کرنی تھی، اس لیے اماں نے مجھے پیار سے سمجھا کے منا لیا کہ جیسے ہی بھائی کی شادی ہو جائے گی وہ مجھے پہلے جیسا وقت اور اہمیت دینے لگیں گی۔ اور میں بھی اماں کی بات سمجھ گئی اور ایک بار پھر سے شادی کی تیاری میں خود کو مصروف کر لیا۔ علی اور آمنہ کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی اور وہ ہمارے گھر کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی میں بھی شامل ہو گئی۔ اس نے آتے ہی اماں کے ساتھ مل کر گھر کے سبھی کام سنبھالے۔ اماں بھی بہت خوش تھی، انہوں نے بھی میرے سارے گھر کی ذمہ داری نئی نویلی دلہن پر ڈال دی اور خود بے فکر۔ شروع میں تو میری آمنہ کی بہت دوستی تھی، وہ مجھ سے بہت محبت سے بات کرتی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ جلدی ہی گل مل گئی۔ لیکن کچھ دنوں بعد میں نے محسوس کرنا شروع کیا کہ میرا بھائی کا رویہ میرے ساتھ بدلنے لگا تھا۔ وہ جو پہلے ہمیشہ گھر آ کے میرے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ میری ہر بات پہ توجہ دیتا تھا، مگر اب وہ گھر آتے ہی آمنہ کے پاس چلا جایا کرتا تھا اور زیادہ تر اسی کے ساتھ وقت گزارنے لگا تھا۔ اگر میں کوئی بات کرتی تو وہ بھی مجھے مختصر سا جواب دے کے چلا جاتا، جیسے اس سے بس اپنی بیوی کے پاس ہی جانے کی جلدی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا اس سے میری باتیں، میری مسکراہٹ اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، جو میرے پاس بیٹھتا ہی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، مگر جب اماں بھی میرے حصے کا وقت اپنی بہو کو دینے لگی تو میں نے محسوس کیا کہ واقعی کچھ بدل گیا تھا۔ آمنہ جلدی میری بہت اچھی دوست بن گئی تھی، اس لیے میرا جب دل چاہتا میں اس کے ساتھ اس کے کمرے میں ہی سو جایا کرتی۔ جب میں اپنے بھائی سے کوئی بھی فرمائش کرتی تو اس کا لہجہ میرے ساتھ بہت عجیب ہو جاتا، مگر وہی فرمائش اگر آمنہ کرتی تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی۔ علی نے آج تک مجھ سے اسی لہجے میں بات نہیں کی تھی جس لہجے میں وہ آمنہ کے بات کرنے لگا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ آخر ان دونوں کیا بیوی کے رویہ میرے ساتھ اچانک سے کیوں بدل گیا تھا۔ آمنہ تو پھر بھی پرائی تھی، مگر اپنے ہی بھائی کا بدلا ہوا رویہ مجھ سے ہضم نہیں ہو سکا تھا۔ تبھی میں نے اس بارے میں اماں سے شکایت کر دی کہ آمنہ کے آنے کے بعد سے علی مجھے وقت نہیں دے رہا تھا، نہ ہی پہلے کی طرح میری فرمائشیں پوری کر رہا تھا۔ مگر اماں علی کو سمجھانے کے بجائے مجھ سے ہی کہنے لگی اب علی کی شادی ہو گئی تھی تو بہتر تھا کہ میں اس کو اس کے حال پر ہی چھوڑ دیتی، مگر میں اپنی بات پر بس ضد تھی۔ مجھے تو اپنے بھائی سے ویسے ہی اپنے نخرے اٹھوانے تھے، اپنی فرمائشیں پوری کروانی تھی جیسے وہ آمنہ کے آنے سے پہلے کرتا تھا۔ مگر اماں مجھے سختی سے کہنے لگی کہ بے شک میں سارا دن اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزارا کیا کروں، لیکن رات کو اپنے کمرے میں ہی سو جایا کروں، کیونکہ علی کو شاید میرا رات کو اس کی بیوی کے ساتھ رکنا پسند نہ تھا، اس لیے وہ چڑچڑا بھی ہو گیا تھا۔ اماں تو مجھے کچھ اور ہی سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر مجھے
ایسا لگا جیسے میرا بھائی اور اماں میرے ہی خلاف ہو گئے تھے۔ اس لیے میں بھی کچھ دنوں کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ میں اپنے بھائی کو یہ جتانا چاہ رہی تھی کہ میں اس سے ناراض ہو گئی تھی تاکہ وہ آ کر مجھے منائے۔ اس کی بیوی کا سلوک میرے ساتھ برا تو نہیں تھا، مگر ان کے شک کے بعد سے وہ بھی محتاط ہو کر مجھ سے بات کرنے لگی تھی۔ جب کافی دن گزر جانے کے بعد بھی میرا بھائی مجھے منانے نہ آیا تو میں نے خود ہی اس سے بات چیت کرنا شروع کر دیا، اور وہ بھی میرے ساتھ پہلے کی طرح سے پیار سے بات کرنے لگا۔ مجھے اس بات کرنے کے انداز سے کہیں یہ بھی نہیں لگا تھا کہ اس کو پچھتاوا ہوا تھا کہ وہ مجھ پر غصے میں چلایا تھا۔ ایک دن میں نے اماں سے گلہ کیا کہ میرا بھائی پہلے جیسا نہیں رہا، کیونکہ وہ مجھ سے پہلے جیسا پیار نہیں کرتا اور نہ ہی پہلے کی طرح وقت دیتا ہے۔ مگر اماں پھر مجھے ہی سمجھانے لگی کہ اب وہ شادی شدہ تھا، اس کی اپنی زندگی تھی، اس لیے اب وہ سارا وقت میرے ساتھ تو نہیں گزار سکتا نا۔ مگر ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ جب مجھے معلوم ہو گیا کہ علی اور اماں کی باتوں کا اصل مطلب کیا تھا۔ ایک دن اماں اور علی آمنہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ اماں کہہ رہی تھی زوبیہ کو اب اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے چاہیے، کیونکہ وہ بڑی ہو گئی ہے تو اس کو بھی اب احساس ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ علی تو اب اس کی ہر چھوٹی چھوٹی بات نہیں مان سکتا۔ ان کی باتیں سن کے میرے پہلو تلے زمین ہی نکل گئی۔ میرے بھائی نے بھی کہا کہ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں کہ زوبیہ کو اب خود سمجھنا ہوگا کہ میں ہمیشہ اس کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ اب میری اپنی بیوی ہے جو میری پہلی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیں اب زوبیہ کی بھی شادی کر دینی چاہیے تاکہ اس کا دھیان ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ جائے۔ اور وہ سب سن کر مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا کہ اماں علی کو میں اپنی دنیا سمجھتی تھی اور وہ مجھے اپنے سے دور کرنے کی بات کر رہے تھے۔ کچھ ہی دن گزرے تھے جب اماں نے مجھے بتایا کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے میری پسند کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ اگر مجھے کوئی لڑکا پسند تھا تو ان کو بتا دیتی تاکہ وہ مجھے خوشی خوشی گھر سے رخصت کر سکتے۔ اور تب مجھے لگنے لگا تھا کہ شاید میں اماں علی پر ایک بوجھ بن گئی تھی جو مجھے جلدی ہی گھر سے نکالنا چاہتے تھے۔ میں سوچنے لگی کہ شاید میرے بھائی کو میرا اس کی بیوی کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا تھا، اسی لیے وہ مجھے گھر سے نکالنا چاہتا تھا۔ میں نے خود ہی اپنی بھابھی سے بات کرنا چھوڑ دی اور ساتھ ہی علی کو بھی اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بلانا ختم کر دیا۔ جب میں نے ان کی شادی کے حوالے سے کوئی صاف جواب نہ دیا تب ایک دن اماں نے آ کر خود ہی میرا منہ میٹھا کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا تھا اور بہت ہی جلد میری بھی شادی کرنے والی تھی، کیونکہ وہ میرا بسا ہوا گھر دیکھنا چاہتی تھی۔ تو مجھے یہی لگا کہ شاید گھر والے مجھ سے تنگ آ گئے تھے جو جلد ہی مجھے گھر سے نکال دینا چاہتے، اس لیے میں نے بھی ضد میں آ کر خاموش اختیار کر لیا اور اماں سے کہہ دیا کہ ان کا جو دل چاہتا ہے وہ کرتی۔ بھلا اماں سے میں کیا کہہ سکتی تھی، وہ کون سا میری کوئی بات مانتی، بلکہ وہ تو اپنی بہو کے ناز نخرے اٹھانے میں جو مصروف ہو گئی تھی اور مجھ سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اماں کو لگا شاید میری خاموشی کا مطلب تھا کہ میں شادی کے لیے راضی تھی، اس لیے گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی اور سب میرے لیے بہت زیادہ خوش تھے۔ لیکن مجھے تو یہی لگا کہ شاید وہ اس لیے خوش تھے کہ وہ مجھے بہت جلد گھر سے باہر نکالنے والے تھے، اس لیے میں نے ان کو ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر اداسی سے مسکرا دیا کرتی۔ میں نے کسی سے بھی کچھ نہیں پوچھا تھا آخر وہ میری شادی کس کے ساتھ کر رہے تھے، بلکہ میں تو بس خاموشی سے ان کی چیزوں کو دیکھتی رہتی جو اماں آمنہ کے ساتھ جا کے بازار پر بہت خوشی خوشی لاتی تھی۔ اور میں سوچتی کہ جس طرح اماں آمنہ کے ساتھ خوشی خوشی وقت گزار رہی تھی کہ ایک وقت تھا کہ وہ میرے ساتھ بھی اپنا سارا وقت ایسے ہی گزارا کرتی تھی۔ آخر شادی کا دن بھی آ گیا، لیکن میں نے نہ پوچھا کہ میرا دولہا کون تھا، میری شادی کس سے ہو رہی تھی۔ میں تو بس چپ تھی۔ تبھی آمنہ نے مجھے بتایا کہ اس کا نام عادل تھا، اس کی فیملی بھی میری ہی طرح چھوٹی سی تھی۔ اس کی ایک بہن تھی جو اس سے چھوٹی تھی اور اس کی اماں بھی سرکاری ملازمت کرتی تھی۔ ابا اس کے فوت ہو گئے تھے، وہ خود ایک بینک میں ملازم تھا اور لاڑکانہ میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھ اپنے نئے گھر میں چلی گئی تو ایک صاف ستھرا اور سادہ سا اپارٹمنٹ تھا۔ پہلی ہی رات ہی اس نے میری طرف دیکھ کر نرم لہجے میں مجھے بتا دیا کہ اس کو اپنی بہن اور اماں سے بہت محبت تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں کا بھی خیال رکھتی۔ اس کی بات سن کے مجھے لگا جیسے وہ مجھے اپنے گھر میں صرف اور صرف اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھنے کے لیے ہی لے آیا تھا۔ اب وہ مجھ سے ہر وقت صرف اپنی ماں اور بہن کے بارے میں ہی پوچھتا رہتا۔ اکثر میں اکیلے بیٹھ کے روتی رہتی
اور یہ سوچتی کسی کو میری پرواہ ہی نہیں تھی۔ اماں آمنہ اور علی نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا تھا، اور جس گھر میں مجھے بھیجا تھا وہاں بھی میرے شوہر کو میرے بجائے اپنی بہن اور ماں کی پرواہ تھی۔ میرے بھائی بھابھی اکثر مجھ سے ملنے کے لیے آتے اور میرے لیے ڈھیر ساری چیزیں بھی لے کر آتے۔ میرا بھائی میری پسند کی ہر وہ چیز میرے لیے لے آتا جو شادی سے پہلے اس سے میں ضد کر کے منگوایا کرتی تھی، مگر شادی کے بعد اس کی لائی ہوئی انہی چیزوں کو دیکھ کے مجھے ایسا لگتا جیسے وہ صرف مجھے خوش کرنے کے لیے دکھاوا کر رہے تھے۔ مجھے عادل پر بہت غصہ آتا تھا کہ وہ میرے بجائے اپنی بہن اور ماں کا حوال ہی کیوں پوچھتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی نہیں سکی تھی کہ حالانکہ اس کی ماں اور بہن میرا بہت خیال رکھتے، لیکن میرا عادل کے ساتھ دل ہی نہیں لگا تھا۔ تب میں نے اماں کو کہہ دیا کہ میرا عادل کے ساتھ رہنے کا دل نہیں کرتا۔ میری بات سن کے اماں ایک دم خاموش ہو گئی اور پھر بہت سنجیدگی سے مجھے کہنے لگی کہ شاید شادی کوئی گڈی گڈے کا کھیل نہیں ہوتا جو صرف اس بات پر ختم کر دیا جائے کہ آپ کا کسی کے ساتھ دل نہیں لگتا۔ میں نے اماں کو بہت بار کہا کہ مجھے عادل کے ساتھ رہنا ہی نہیں تھا، مگر اماں بھی اس بات پر بضد تھی کہ اگر عادل میں کوئی غیر اخلاقی عادت نہیں تھی کہ وہ میرا خیال نہیں رکھ پا رہا تھا یا میرے ساتھ کوئی ناانصافی اور ظلم کر رہا تھا تب میں اس کو چھوڑ سکتی تھی، مگر بلا وجہ میں اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتی تھی۔ مگر میرے سر پر ایک ہی دھن سوار ہو گئی تھی کہ مجھے عادل کے ساتھ کسی صورت رہنا ہی نہیں تھا۔ تب میں نے ایک شیطانی پلان بنایا، اپنے شوہر پہ الزام لگانے لگی۔ وہ مجھے مارتا پیٹتا ہے اور مجھ پر ظلم کرتا تھا۔ جب میں نے اس بارے میں اپنے بھائی اور اماں کو بتایا تو ان کو عادل پر بہت غصہ آیا اور اس نے صفائی دینے کی بہت کوشش کی، جیسے میں ان کو کہہ رہی تھی ویسا کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ میں تو جھوٹ بول رہی تھی۔ جب عادل نے کہا کہ میں جھوٹ ہی بول رہی تھی تو اس کی بات سن کے میرے بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ واپس ہرگز نہیں جاؤں گی۔ عادل نے مجھے بھی سمجھانے کی اور منانے کی بہت کوشش کی۔ اگر مجھے اس سے کوئی شکایت تھی تو میں اس سے کہہ سکتی تھی، مگر میں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور اماں کو صاف صاف کہہ دیا کہ میں کسی بھی صورت عادل کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گی، بلکہ اگر انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میری دھمکی کام کر گئی اور میں عادل سے صرف اسی وجہ سے الگ ہو گئی کہ وہ مجھ سے زیادہ اپنی ماں اور بہن کا خیال رکھتا تھا۔ جب میں اماں کے ساتھ گھر واپس آ گئی تو سب مجھے ایک بار پہلے جیسا ہی پیار کرنے لگے اور ویسے ہی اہمیت بھی دینے لگے جیسے کہ علی کی شادی سے پہلے دیتے تھے۔ آمنہ ایک بار پھر میری بہت اچھی دوست بن گئی اور سارا دن میرے کمرے میں بیٹھتی، مجھ سے طرح کی باتیں کرتی رہتی تاکہ میرا دل اداس نہ ہوتا، اور میں بھی خوش ہو گئی کہ مجھے میرا کھویا ہوا مقام واپس مل گیا تھا۔ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی کی کتنی بڑی غلطی کر لی تھی جو عادل جیسے انسان پر جھوٹے الزام لگا کر اس کو چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں جب گھر واپس آئی تھی سب میرا خیال رکھ رہے تھے اور ایک بار پھر سے میں سب کی لاڈلی بن گئی تھی۔ مگر یہ سب کچھ زیادہ عرصے تک نہ چلا۔ جب آمنہ نے اماں کو خوشخبری سنائی کہ وہ ماں بننے والی تھی تو اماں نے اس کو منع کر دیا کہ وہ گھر کا کوئی کام نہیں کرے گی، بلکہ انہوں نے تو سارے کاموں کی ذمہ داری مجھ پہ ہی ڈال دی اور مجھ سے سختی سے کہہ دیا کہ سارے گھر کے کاموں کی ذمہ داری میری تھی اور مجھے ان کی لاڈلی بہو پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا تھا، کیونکہ وہ ان کو بہت بڑی خوشخبری جو دینے جا رہی تھی۔ اسی طرح آمنہ نے ایک بار پھر سب کا دھیان اپنی طرف کر لیا اور سب کا دھیان مجھ پر سے ہٹا کر پھر اسی پر چلا گیا اور ان سب کو پھر سے کہیں گم ہو کر رہ گئی۔ جب میں نے اماں سے اس بات کی شکایت کی جو وہ خود ہی آمنہ کو اپنے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے کے لیے لے آئی تھی تو اس سے کام کیوں نہیں کرواتی تھی، بلکہ مجھے ہی سب کاموں کا کیوں کہہ رہی تھی، تب اماں نے زندگی میں پہلی بار مجھے ڈانٹا اور مجھے کہنے لگی اب میں بچی نہیں رہی تھی بلکہ بڑی ہو گئی تھی تو مجھے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینی چاہیے تھی، اور آمنہ کی تو طبیعت ہی ٹھیک نہیں رہتی تھی اس لیے وہ اس کو کسی بھی کام کا نہیں کہہ سکتی تھی، اور ویسے بھی میں تو اپنے شوہر کو چھوڑ کر آئی تھی اور آمنہ نے مجھے خوشی خوشی قبول ہی کر لیا تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ میں ہی اس کے آرام کا خیال نہ رکھتی۔ تب مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے عادل کو چھوڑ کر کتنی بڑی غلطی کی تھی کہ میرا بھائی جو مجھ سے جان چھڑکتا تھا وہ ایک بار پھر سے اپنی بیوی کے آگے پیچھے پھرنے لگا اور میں نے
میں اس کو دیکھ دیکھ کر کرتی رہتی اور مجھ سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت کیوں دے رہا تھا۔ اور میں بھی چاہتی تھی کہ جس طرح علی کا آمنہ کا خیال رکھتا تھا کوئی میرا بھی اس طرح کا خیال رکھتا، میرے آگے پیچھے پھرتا۔ انہی دنوں میری ملاقات زاویہ سے ہوئی جو میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا۔ جب سے میری عادل سے علیحدگی ہوئی تھی میں نے ایک کمپنی میں نوکری شروع کی تھی تاکہ میرا دل بہل جائے، اور زاویہ سے میری ملاقات آفس میں ہی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھ کے میرے دل کی گھنٹیاں بج اٹھی تھی اور میں اس کے ساتھ خواب دیکھنے لگی تھی، مگر جلدی مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ شادی شدہ تھا، اور وہ خبر سن کے جیسے میرے سارے ارمانوں میں پانی پڑ گیا تھا۔ زاویہ میرا سب سے اچھا دوست تھا، بلکہ میں تو اس کی محبت کر بیٹھی تھی، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ وہ شادی شدہ تھا نہ جانے کیوں میرے دل اس کی بیوی کے لیے بد دعا ہی نکلتی تھی۔ کاش وہ مر جاتی، اس کی جگہ میں لے لیتی۔ میں جانتی تھی کہ زاویہ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور وہ اس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ یہی بات میرے دل میں کاٹنے کی طرح چھپتی تھی تاکہ کاش اسی طرح اس کی زندگی، اس کی بیوی نام و نشان مٹ جاتا، اب مجھے اپنی بیوی کی جگہ دے دیتا، مجھ سے بھی ویسے ہی محبت کرتا جس طرح اپنی بیوی سے کرتا تھا۔ شاید وہ قبولیت کی ہی کوئی گھڑی تھی جب کچھ دن زاویہ آفس ہی نہیں آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی اپنی پہلی اولاد کی پیدائش کے وقت فوت ہو گئی تھی۔ وجہ اس کی موت کا سن کے مجھے دکھ ہوتا، نہ جانے کیوں میرے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی جس سے میرے دل کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتی تھی اس وقت میرے ذہن پر شیطان کس طرح حاوی ہو گیا تھا۔ اس دن کے بعد میں نے بہانے سے زاویہ کے گھر جانا شروع کر دیا تاکہ اس کے دل میں اپنی جگہ بنا سکتی تھی۔ مجھے تو ویسے بھی میرے گھر والوں نے کبھی کوئی پابندی لگائی ہی نہیں تھی، اور جب سے میں نے عادل کو چھوڑا تھا سب گھر والے میرے لیے ضرورت سے زیادہ حساس ہو گئے تھے۔ مجھ پر کسی قسم کی روک ٹوک نہ تھی۔ میں گھنٹوں زاویہ کی بیٹی کو اپنی گود میں لے کر پیار کرتی۔ زاویہ کو یہ احساس ہو سکتا تھا کہ مجھے اس کی اور اس کی بیٹی کی پرواہ تھی۔ جلدی میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی کیونکہ زاویہ کی بیٹی کو میری عادت ہو گئی تھی، وہ بغیر رونے لگ جاتی اور مجھے زاویہ کو مجبوراً بلانا پڑتا کیونکہ اس نے اپنی روتی ہوئی بیٹی کو سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ آخر وہ مرد اکیلا کب تک اپنی نو مولود بچی کو سنبھال سکتا تھا؟ اسی بچی کو سنبھالنے کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت تھی، اور میں چاہتی تھی کہ وہ سہارا میں بن جاتی، مگر میں خود سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اس خواہش کا اظہار زاویہ مجھ سے خود کرتا، اس سے میری ضرورت تھی۔ جب اس کی بچی کو میں نے اپنی مٹھی میں ہی کر لیا تھا زاویہ خود ہی میری طرف مائل ہونے لگا اور وہ دیکھ رہا تھا کس طرح میں اس کی بیٹی کو اپنے سینے سے لگا کے ڈھیروں پیار کرتی۔ تبھی ایک دن اس نے میرے دل کی بات کہہ دی کہ وہ کہنے لگا کہ اس کی بیٹی کو ایک ماں کی ضرورت تھی اور شاید اس کی ماں کی کمی میں پوری کر سکتی تھی، اسی لیے وہ مجھے اپنانا چاہتا تھا تاکہ اس کی بیٹی کو ماں کا پیار مل سکتے۔ میں نے زاویہ کو جلد بازی میں کوئی جواب نہ دیا کیونکہ سب کچھ تو میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے اماں سے زاویہ کے بارے میں بات کی۔ میں جانتی تھی جب سے عادل نے مجھے چھوڑا تھا اماں میرے بارے میں پریشان رہتی تھی۔ زاویہ کے بارے میں سن کے ان کے چہرے پہ مسکراہٹ تو آئی تھی، مگر جب میں نے زاویہ کی بچی کا ذکر کیا تو اماں پریشان ہو گئی اور مجھے کہنے لگی ایک پڑھائی بچی کو پالنا بہت بڑی ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری تم قبول نہیں کر سکتی۔ اس وقت میرے ذہن پر زاویہ ہی سوار تھا، اس لیے بچی وہ کوئی بہت بڑی مجبوری نہیں تھی، بلکہ میں نے تو اماں کو خوشی خوشی کہہ دیا کہ وہ معصوم بچی بھلا کس پر کیا بوجھ ہو سکتی ہے، اس کو بھی گود لینے کے لیے تیار تھی۔ مگر میری بات سن کے اماں نے گھر میں میری شادی کا ذکر کیا اور جلدی بھائی اور بھابھی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں ایک شادی شدہ اور ایک بچی کے باپ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میری بات پر سبھی نے مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ایک پڑھائی بچی کی ذمہ داری شاید ہی میں نبھا نہیں سکوں، لیکن ہمیں ہر حال میں زاویہ کو حاصل کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اپنے گھر والوں کو صاف کہہ دیا کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو زاویہ ہی سے، ورنہ میں ساری زندگی کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی۔ ایک بار تو وہ سب مجھ پر اپنی مرضی مسلط کر ہی چکے تھے، لیکن اب میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ میرے گھر والوں کو اس وقت تک عادل کی حقیقت معلوم نہیں تھی، وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ میں نے ان کو جو کچھ بتایا تھا وہی سب سچ تھا، اس لیے مجبوراً ان کو میری بات ماننی ہی پڑی۔ اب کی بار سب کچھ میری اپنی ذمہ داری پر تھا، چاہے وہ زاویہ کا مجھ سے جیسا بھی سلوک ہوگا مجھ کے ساتھ آباد ہونا ہی ہوگا۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا جب میں اس کو پانے کی ٹھان ہی چکی تھی
میرا اور زاویار کا سادگی سے نکاح کر دیا گیا۔ میں خوشی خوشی زاویار کے گھر آ گئی تھی تاکہ اس کے ساتھ اپنے خوابوں کو سچ کرنے کا آغاز کر سکتی۔ حالانکہ اماں آمنہ نے مجھے بہت سمجھایا تھا کہ میں کہیں ذریت کی وجہ سے کوئی بھی مسئلے میں نہ ہوں، مگر اس وقت میں نے کسی کی کوئی بات نہ سنی۔ مجھے تو یہی لگا تھا بھلا وہ چھوٹی معصوم بچی میرا کیا ہی بگاڑ لے گی، مگر زاویار کے گھر میں آ کے مجھے اندازہ ہونے لگا کہ میں نے اپنے گھر والوں کی بات نہ مان کے زندگی کی دوسری بڑی غلطی کر لی تھی۔ مجھے تو زاویار نے نوکری کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ وہ تو مجھے اپنی بیٹی کی پرورش اور دیکھ بھال کے لیے ہی لے کر آیا تھا، اس لیے میں گھر میں بند ہو کر رہ گئی۔ زاویار میرا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا، مگر جب وہ میرے حصے کا وقت بھی اپنی بیٹی کو دیتا تو نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک آگ سی الگ اٹھتی اور میرا دل چاہتا کہ میں اس کی بیٹی کا گلا دبا کر اس کو مار دوں، مگر میں ایسا بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ زاویار نے مجھے اپنی بیٹی کو میرے بھروسے ہی تو چھوڑا تھا۔ تب میں ایک بار پھر دل میں یہی دعا کرنے لگی، کاش جس طرح اس کی ماں نے زاویار کو چھوڑ دیا اسی طرح میرا پیچھا بھی ذریعت سے چھوٹ جاتا۔ اس لیے مجھ سے جس حد تک ممکن ہو سکتا تھا میں نے اس کو کھانا پینا بالکل ہی بند کر دیا تھا۔ زاویار کے سامنے اس کے ساتھ اچھی بنی رہتی، مگر اس کے پیٹھ پیچھے میں اس کو اپنا اصل چہرہ دکھانے لگ جاتی۔ اس کے باوجود بھی اس نے کبھی میرے بارے میں اپنے باپ سے کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ ڈرتی تھی اور ہر ممکن کوشش کرتی کہ زاویار کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا سکتی، مگر ہر بار وہ بچی کا درمیان میں آ جاتی۔ اور ایک دن زاویار نے مجھے کہا کہ اس کا بہت خاص دوست اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا ہے، تو میں اس کے لیے خاص اہتمام کرتی۔ میں نے سارا دن لگا کے طرح طرح کے کھانے بنائے تاکہ زاویار کا دل مجھ سے خوش ہو جاتا اور میری تعریف و پیار میں بھی دو بول لیتا۔ مگر جب میں نے زاویار کے ساتھ عادل کو گھر میں داخل ہوتے دیکھا تو میرے سر پر ایک آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ مجھے لگا جیسے سارا ماضی میرے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ عادل اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ شاید اس کی بیوی اور 2 بچے بھی تھے، اور وہ زاویار کے ساتھ ہنسی خوشی بات کرتے ہوئے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ عادل کو دیکھتے ہی میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا، مگر آخر میں کب تک عادل سے چھپتی اور زاویار کو اپنا سچ چھپاتی پھرتی۔ اپنے شوہر کے کہنے پہ مجھے اس کے مہمانوں کے سامنے ہی جانا ہی پڑا تھا، لیکن جیسے عادل کی نظر مجھ پر پڑی وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور کچھ بھی کہے بغیر اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلا گیا۔ زاویار کو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر اس کا دوست گھر سے کیوں چلا گیا تھا، مگر اگلے ہی دن جب زاویار واپس گھر آیا تو اس کے چہرے پہ تاثرات دیکھ کے مجھے اندازہ ہو گیا کہ عادل نے زاویار کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ سب سچ کہ میں نے اپنے شوہر پہ یہ الزام لگا کر اس سے کھلا لی تھی اور وہ مجھ پر ظلم کرتا تھا، مجھے مارتا پیٹتا تھا۔ ایک دم سے میرا سارا جھوٹ کھل کے اس کے سامنے آ گیا تھا، کیونکہ اگر عادل مجھ پر ظلم کرتا تو اپنی دوسری بیوی کے ساتھ خوش نہ ہوتا۔ اسی وقت زاویار نے ذریت کو اپنی گود میں بٹھا کر وہ سوال پوچھا جس کی میں نے کبھی توقع ہی نہیں کی تھی۔ وہ ذریت سے پوچھنے کا کیا میں اس کے ساتھ پیار کرتی تھی یا اس کو مارتی تھی۔ ذریت کے دل میں میرا ڈر تھا تو مگر شاید باپ کی محبت نے اس سے سب کچھ بتا دیا کہ میں اس پر کس قدر ظلم کر رہی تھی۔ اسی دن زاویار نے میرے ہاتھ میں طلاق کے کاغذ تھمایا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس نے مجھے وہ سب کچھ بتا دیا جو میں اس سے چھپاتی آ رہی تھی۔ وہ سب جانتا تھا کہ میں ذریت پہ کس طرح ظلم کر رہی تھی، مگر وہ صرف اس لیے خاموش تھا کہ شاید اس کی خاموشی کا ہی برہم رکھ کر اس کی بیٹی کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیتی۔ مگر مجھے تو صرف زاویار کی محبت چاہیے تھی، جس کو پانے کے لیے میں اس حد تک اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے اس کی معصوم بچی بھی نظر نہیں آئی تھی۔ جب زاویار کو میری اور عادل کی ساری سچائی معلوم ہو چکی تھی تو بھلا میری ماں اور بھائی سے کیسے چھپی رہ سکتی۔ آج میں اپنے ماں ابا اور بھائی کے ہوتے ہوئے بھی ایک دارامان میں رہ رہی ہوں، کیونکہ جب زاویار نے مجھے چھوڑ دیا تو علی نے بھی مجھے اپنے گھر میں رہنے نہ دیا، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ میں ذہنی مریضہ ہوں جو کسی اور کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ علی ٹھیک ہی تو کہتا ہے، کیونکہ مجھے اس نے اور اماں نے ہی تو زیادہ لاڈ پیار کر کے سر پہ چڑھا دیا تھا۔ اگر وہ مجھے زندگی کی تلخ حقیقت کا سامنا کرنے دیتے تو میں احساس کمتری کا شکار ہو کے اپنی زندگی برباد نہ کرتی۔ مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے یہ ہرگز برداشت نہیں ہوتا تھا کہ کوئی میرے ہوتے ہوئے مجھے نظر انداز کر کے کسی اور کو مجھ سے زیادہ اہمیت دے۔ میں پڑھی لکھی تھی، مگر زندگی کے ہر امتحان میں بری طرح سے ناکام ہونے کے بعد مجھے لگتا تھا کہ مجھے بگاڑنے میں سب سے بڑی غلطی
علی اور اماں کی ہی ہے۔ اماں کبھی کبھار مجھ سے ملنے ضرور آتی تھی اور میں ان کی گود میں سر رکھ کر وہی چھوٹی زوبیا بن جاتی جو بچپن میں ہی ذرا سی چوٹ لگنے پر بھاگتی ہوئی اماں کی گود میں سر چھپا کے گھنٹوں روتی رہتی۔ میری اسٹوری کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔